محترم سامعین اکرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفق والسفلى السائلة واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة وأن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول۔ ناظرین کرام، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت کی ہے، اس تربیت کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، الا یہ کہ شدید ضرورت ہو تو آدمی مانگ سکتا ہے، لیکن ترجیح اس بات کی دی گئی کہ آدمی اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھائے اور کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس وقت جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے اور خیرات کا تذکرہ کر رہے تھے اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے متعلق باتیں کہہ رہے تھے۔ اس درمیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الید العلیا المنفقہ، اوپر کا ہاتھ، اس سے مراد دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ، اس لیے کہ جب آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو یوں نہیں دیتا بلکہ یوں دیتا ہے، اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور لینے والے کے بارے میں فرمایا وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ، نیچے کا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے، بھیک مانگنے والا ہاتھ۔ جب بھی کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو لائیے کہتا ہے، ہاتھ نیچے کرتا ہے، دینے والا لیجئے اور اوپر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا بہتر ہے لینے والے سے، بھیک مانگنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دینے والے کے ہاتھ کو اوپر قرار دیا، اس کی فوقیت بیان فرمائی، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو گویا لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، دینا بہت اچھی بات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جس کو دیا ہے اس کی دعائیں ملے گی، اپنے مال میں برکت ہوگی، ترقی ہوگی، سب کچھ ہوگا، آخرت میں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن لینے والے کے سلسلے میں ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جو کوئی شخص کسی سے 10 روپے زکوٰۃ مل لے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 روپے کا ثواب عطا کریں گے، نہیں، لینے والے کو ثواب کا مسئلہ نہیں، دینے والے کو ثواب ملے گا۔
آگے دیکھیے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصدقتی او خیر الصدقتی عن ظاہر غنا، بہترین صدقہ اور افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد بھی مالدار رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ اپنا مال پورا کا پورا دوسرے آدمی کو دے دے، صدقہ اور خیرات کر دے اور خود فقیر بن جائے۔ اس صورت کے مقابلے میں یہ صورت بہتر ہے کہ آدمی اللہ کے راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرے، خرچ کرنے کے باوجود وہ خود مالدار رہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ رہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ دیکھو اپنا ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک کر، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ کو بند مت رکھو، بالکل بند۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اپنا ہاتھ اتنا کھلا رکھ دو کہ پورا کھلا رکھ دیا، اتنا کھلا کہ کچھ اپنے پاس رکھا ہی نہیں، اور پھر خود اپنے آپ پر ملامت کرنے لگا، افسوس کرنے لگا، کفی افسوس ملنے لگا، ہائے کچھ رکھتا تو اچھا ہوتا، میں خود محتاج ہو گیا، میں خود دوسروں کے سامنے مانگنے کے قابل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ اس کو قرار نہیں دیا کہ آدمی پورا کا پورا مال دے دے، بلکہ افضل صدقہ سرکار نے اس بات کو قرار دیا کہ آدمی اتنا دے کہ خود اس کے پاس بھی اتنا باقی رہے کہ وہ کسی کے سامنے فقیر نہ بنے، محتاج نہ بنے، بھیک مانگنے کے پوزیشن میں نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر سرکار کی خدمت میں ڈال دیا، لیکن وہ ان کا ایمان اس قدر کامل تھا کہ سب کچھ دینے کے باوجود ان کے دل میں کبھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ خوش ہوتے تھے، انہیں افسوس نہیں ہوتا تھا، وہ کبھی افسوس نہیں ملتے تھے، بلکہ ان کو خوشی ہوتی تھی کہ اب تو ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا، کوئی مال کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر نہیں۔ وہ ان کی ایمان کے درجے کے اعتبار سے عام لوگوں کے لیے، جن کی نفسیات، جن کے مزاج سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور آگے ایک بات فرمائی وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تم شروع کرو ان سے جن کا نفقہ تمہارے ذمے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے پاس جو دولت ہے، پیسہ ہے، وہ ایروں غیروں پر خرچ کرے، ادھر ادھر غریبوں میں اس کو سب پر خرچ کرائے، لیکن گھر والوں پر جن کو کھلانا واجب ہے، جن کو پلانا واجب ہے، جن کے کپڑے اور جن کی بیماری دوا دارو کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ان پر کوئی خرچ ہی نہیں کر رہا ہے اور دوسروں پر خرچ کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خداوندی میں خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جن پر خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے ان پر خرچ کرنا شروع کرو، پہلے ان کو دو، ہاں ان کو دینے کے بعد بچ رہا ہے اب دوسروں کو دو۔ اپنے بچے پر خرچ نہیں کر رہا ہے، وہ خود محتاج ہے، دوسروں کے پاس بھی، اور ہم دوسروں کے بچوں کو دے رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور واقعہ سنیے جو حضرت حکیم ابن حزام کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیجئے اس کو وہاں تک، رمضان یا شہر